بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ہمراہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی آخری آیات نازل ہوئیں جن میں دین کے مکمل ہونے کا اشارہ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر تمام حاضرین کو گواہ بنایا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مختلف خطبات میں اس جانب اشارہ فرمایا کہ میں عنقریب تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مرض کی شدت کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت حوض کوثر پر موجود ہوں۔ نیز فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جس پر دنیا اور اس کی زینت پیش کی گئی ہے مگر اس نے آخرت کو اختیار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہ سمجھ سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم اپنی ہر شے آپ پر قربان کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس مختصر سے خطاب کے بعد ممبر سے اتر آئے اور واپس حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ 11 ہجری ماہ صفر کے اول آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مقیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض نے شدت اختیار کر لی۔ اس دوران دیگر تمام ازواج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے حاضر ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ اگر وہ کہیں تو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں منتقل ہو جاؤں اور دوران مرض وہیں قیام پذیر رہوں۔ تمام ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت دے دی اور وقتاً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لانے لگیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رو پڑی۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرا پڑی۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو وہ ٹال گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پھر اسرار کر کے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مجھے اپنے وصال کی خبر دی جس کو سن کر میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میرے اہل میں سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی، جس کو سن کر میں مسکرا دی۔ حضرت الا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو میرے وصال کے وقت تم رونا مت، اور جب میں وصال فرما جاؤں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اس لیے کہ ہر انسان کے لیے مشکل کے وقت اس آیت کو پڑھ لینے سے اس مشکل کا عوض ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ سے بھی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھ سے بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی پیشگی خبر سن کر مدینہ منورہ کے ہر مرد عورت نے رونا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری تعداد کثیر ہو جائے گی اور انصار کی تعداد کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ کھانے میں نمک کی مانند رہ جائیں گے۔ بس تم میں سے جو لوگوں کے امور کا والی ہو، اسے لازم ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کی گستاخیوں کو درگزر فرماتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مرض وصال کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لا بھیجا اور فرمایا کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو پیار کرتے ہوئے انہیں دعا دی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل قبور کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں تشریف لے گئے اور اپنے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء احد کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض مزید شدت اختیار کر چکا تھا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتماع کو دیکھتے اور ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ دوران مرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امامت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہٹ کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع فرما دیا اور ان کی مائیت میں نماز ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مرض الموت میں مبتلا دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر موت کے آثار دیکھتا ہوں، اور اس وقت ان کے چہرہ مبارک کی جو کیفیت ہے، ایسی کیفیت اولاد عبد المطلب پر موت کے وقت طاری ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اللہ عز و جل کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں کہ آپ بھی ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر آنن فانن سارے مدینہ میں پھیل گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار روتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت سارے مدینہ پر سوگ کی کیفیت طاری تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں پہنچ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم ہو چکی تھیں اور والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غم گزاری کی، اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غم گزاری کرنے والا اس جہان فانی سے پردہ فرما چکا تھا۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکراتے نہیں دیکھا، سوائے اس وقت جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مرض الموت میں مبتلا ہوئیں اور بیماری کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج کے بعد میرے والد بزرگ و گوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی تکلیف نہ آئے گی۔ پھر اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد حق کر چکے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہارے نفوس نے اس بات کو پسند کر لیا کہ تم نے محبوب خدا سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی غضبہ جو آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال رہی، روایات کے مطابق وہ اونٹنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیار کرنا شروع کر دیا تو وہ رونا شروع ہو گئی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنا کمبل ڈال دیا۔ 3 روز بعد جب اس کمبل کو اٹھا کر دیکھا گیا تو اس میں اونٹنی کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئیں اور چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم حسب ذیل ہے۔ جب شوق ملاقات شدت کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کو آ جاتی ہوں اور اس بات کا گلہ کرتی ہوں کہ آپ جواب نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر نور میں آرام فرما رہے ہیں اور میری گریہ وزاری کو دیکھ رہے ہیں، اور ان تمام مصائب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہی میرے دل کا سکون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر تو میری نظروں سے پوشیدہ ہیں، مگر میرے دل میں آپ کی یاد اب بھی زندہ ہے۔ میری جان رنج و غم میں کھڑی ہوئی ہے، کاش یہ جان اسی غم سے نکل جائے۔ آپ کے بعد میرے جینے کی کوئی بہتری نہیں ہے اور میں اس خوف سے روتی ہوں کہ کہیں میری زندگی لمبی نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام تر توجہ عبادت الہی پر مرکوز فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کا ہر طرح سے دھیان رکھتی اور انہیں مختلف قسم کی نصیحتیں بھی کرتی رہتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لامکان کوششیں کرتے کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش رکھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریہ میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی موت کا بلاوا آ گیا۔ اے شہ ہاشمی، لقب قدرت رب کے شاہکار، آپ کے در کے ہیں گدا امیر و وزیر و تاجدار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و فکر سے روح کو مل گیا قرار، مظہر شان کبریا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جان و دل نثار۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AH-TV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔